اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 اور 36 پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے ترجمہ دیکھیے۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن، رہو، انتا، تم، وزوجکا، اور تمہاری بیوی، الجنتا، جنت میں، وکلا، اور کھاؤ، منہا، اس میں، رغدن، جتنا چاہو، حیث شئتما، جہاں سے چاہو، ولا تقربا، اور قریب نہیں جانا، ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے، فتکونا، پھر ہو جاؤ گے تم دونوں، من الظالمین، ظالموں میں سے۔ فَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، لیکن پھسلا دیا ان کو شیطان نے، عنہا، اس کے بارے میں یا اس کے وجہ سے، فَأَخْرَجَهُمَا، پھر نکال دیا اس شیطان نے ان دونوں کو، مما کانا فیہ، اس جگہ سے کہ وہ دونوں جس میں تھے، یعنی جنت سے۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اہبطوا، اترو، یعنی جنت سے اترو، بعضکم لبعض، تم ایک دوسرے کے، عدو، دشمن ہوگے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین میں، مستقر، ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ، اور نفع اٹھانا ہے، إِلَىٰ حِین، ایک وقت تک۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے جنت میں پیدا فرمایا تھا، ان کی تخلیق جنت میں ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ جل شانہ نے باقاعدہ طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو۔ سب سے پہلی تخلیق تو آدم علیہ السلام کی ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام جنت میں پہلے اکیلے تھے، پھر اللہ جل شانہ نے ان کی پسلی سے مادہ لے کر حضرت حوا کو پیدا کیا، اور پھر ان کو ان کی بیوی بنا دیا۔ تب یہ دونوں سے فرمایا ہے کہ تم دونوں جنت میں رہو۔ تو انسان کا جو مرتبہ اللہ نے فرشتوں پر ظاہر کیا، جو پچھلی آیات میں گزرا ہے، ایک تو اس کو اتنا علم، جامع علم دیا، اتنی صلاحیت، استعداد دی کہ انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ قرار دیا، اور پھر اس کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے فرشتوں سے، سب مخلوقات سے اس کو سجدہ کرایا۔ تو انسان کا مرتبہ، انسان کی حیثیت، اس کی عزت اتنی زیادہ ہے کہ اس کی رہائش کی اصل جگہ وہ جنت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم جنت میں رہو، کیونکہ انسان کا مرتبہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کا اصل مقام رہائش کے لیے اس کی مناسب ترین جگہ وہ جنت ہی ہے۔ اس لیے پیدا کرنے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کہا ہے کہ تم جنت میں رہو، کیونکہ تم اتنے عظیم الشان ہو کہ تمہارے رہنے کے لیے اگر کوئی جگہ مناسب ہے تو وہ صرف جنت ہے۔ تو پھر جنت میں جب یہ ارشاد ہوا تو ساتھ ہی اللہ جل شانہ نے پھر ایک بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ یہاں رہنا ہے، لیکن یہاں رہتے ہوئے تم نے کرنا کیا ہے۔ یہ جو بات یہاں پہ ہے کہ تم جنت میں رہو، تم اور تمہاری بیوی، اس سے بھی فقہائے کرام نے مسائل کا استنباط کیا ہے۔ پہلی مسئلہ یہ مستنبط کیا کہ بیوی رہائش کا، جو بیوی کے لیے رہائش کا انتظام وہ شوہر کے ذمہ ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے آدم کو خطاب کیا کہ تم رہو، اس کے بعد پھر بیوی کا ذکر کیا۔
اور دوسرا مسئلہ یہ نکالا کہ رہائش میں بیوی شوہر کے تابع ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے نا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، تو جہاں شوہر رہے گا تو بیوی بھی اسی مکان میں رہائش اختیار کرے گی۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے جو آیات ہیں اس میں اللہ جل شانہ نے اس سے بھی ثابت ہوتا ہے، لیکن اس سے تیسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ جنت میں تمہارا جو قیام ہے، یہ تمہاری جو جنت میں قیام ہے یہ عارضی ہے۔ اس وقت جنت تمہاری ملکیت نہیں ہے، یہ ملکیت نہیں ہے جیسا کہ بعد میں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے مسئلہ یہ نکالا کہ اگر کوئی شخص کسی کو مکان دیتا ہے اور اس میں یہ کہتا ہے کہ تم اس مکان میں رہائش اختیار کرو، اس میں مکان میں رہو، تو یہ الفاظ کہنے کی وجہ سے وہ دوسرا آدمی اس مکان کا مالک نہیں بن جائے گا۔ وہ عارضی طور پہ وہاں رہائش اختیار کر سکتا ہے، جب مالک مکان اس کو اس رہائش سے بے دخل کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے بھی یہاں یہی فرمایا کہ تم رہائش اختیار کرو، یہ نہیں کہا کہ جنت اب تمہاری ملکیت ہے پکی پکی، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کو بھی سمجھیے۔ اور پھر ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ جنت میں رہو لیکن کلا منہا رغدن، اس میں سے کھاؤ جتنا مرضی چاہو، جتنی مقدار میں چاہو، کوئی پابندی تمہیں نہیں ہے۔ اور پھر حیث شئتما، جہاں سے چاہو، مطلب یہ ہے کہ پوری جنت جتنی بڑی ہے، پوری جنت میں تم جہاں چاہو جا سکتے ہو، اس جنت میں سے جتنا چاہو جو چاہو کھا سکتے ہو۔ تو ہر قسم کی وسعت اللہ جل شانہ نے دے دی، لیکن ایک بات فرمائی کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ ایک درخت ہے، اس کے قریب تم نے نہیں جانا، یہ ایک پابندی ہے تمہارے اوپر۔ تو اس لیے جو یہ پچھلی بات فرمائی کہ جہاں چاہو کھاؤ، جتنا چاہو کھاؤ، اس سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا کہ کھانے پینے میں، خوراک میں، غذا میں بیوی شوہر کے تابع نہیں ہے۔ رہائش میں تو تابع ہے کہ اللہ نے دونوں کے لیے رہائش کا کہا تم نے یہاں نہ رہے، تو رہائش میں بیوی شوہر کے تابع ہوگی، لیکن خوراک میں تابع نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کو الگ اللہ جل شانہ نے، بیوی اپنی مرضی کے مطابق جو چاہے وہ اس سے مطالبہ کر سکتی ہے، لے سکتی ہے۔ اور یہ انسان کا ایک بنیادی حق بھی ہے، فطری حق بھی ہے کہ اسے چلنے پھرنے کی آزادی ہو، کھانے پینے کی آزادی ہو۔ اور پھر یہ فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبَا، اس درخت کے قریب نہیں جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس بات کو سمجھیے کہ یہ درخت کا فرمایا کہ اس کے قریب نہیں جانا، یہ کون سا درخت تھا؟ اس پر لوگوں نے سوالات اٹھائے ہیں۔ کسی نے کہا کہ وہ انجیر کا درخت تھا، کسی نے کہا وہ زیتون کا تھا، گندم کا تھا، کسی نے انگور کا نام لیا، لیکن قرآن و حدیث میں کہیں بھی کسی درخت کا ذکر نہیں ہے، کسی متعین درخت کے وہ گندم کا تھا یا وہ انگور کا تھا یا انجیر کا تھا، کسی بھی معین درخت کا قرآن کریم میں ذکر نہیں ہے، اور نہ ہی کسی حدیث میں ہے، صحیح حدیث میں ہے۔ اس لیے علماء نے کہا کہ جتنی بار قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے اتنی ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، باقی اس کی تفصیل میں جانا نہیں ہے۔ وہ کون سا، وہ اللہ جانتا ہے، اور آدم علیہ السلام جانتے ہوں گے کہ وہ کون سا درخت تھا۔ فرمایا کہ اس کے قریب نہیں جانا، بس باقی پوری جنت میں جہاں چاہو جا سکتے ہو، کھا سکتے ہو۔ یہاں پہ ایک اور مسئلہ یہ علماء نے نکالا ہے کہ اللہ جل شانہ کی یہ سنت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سد ذرائع کرتے ہیں، یعنی جو کام، جو فعل، جو راستہ کسی غلط گناہ کی طرف جاتا ہو اس راستے سے منع کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ اس درخت کو نہیں کھانا، یہ فرمایا کہ تم نے اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ ظاہر سی بات ہے جب قریب جاؤ گے تو پھر ضرور تم سے یہ فعل ہوگا۔ اس لیے
قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ ولا تقربوا الزنا، کہ تم نے ذرا زنا کے قریب بھی نہیں جانا. یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہیں کرنا، بلکہ کیا فرمایا کہ اس کے قریب بھی نہ، وہ راستہ اختیار نہیں کرنا، وہ بد نظری نہ کرو، وہ اس طرح دیکھو نہ، وہاں اس طرح کوئی ایسا فعل نہ کرو تاکہ تم اس میں مبتلا نہ ہو جاؤ. تو اس لیے پہلے سے روک دیا اور راستہ ہی بند کر دیا. اس کو کہتے ہیں سد ذریعہ، سد ذرائع. تو اصل بات یہی ہے، اسی طرح ہونا چاہیے. تو پھر فرمایا کہ نہیں جانا، اور اگر کیا تو تم ظالم میں ہو جاؤ گے. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان چونکہ انسان کا ازلی دشمن ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کرنے کا حکم ہوا کہ سب سجدہ کریں تو شیطان نے سجدہ نہیں کیا، الا ابلیس ابا واستکبر، اس نے انکار کیا، تکبر کیا. اس نے کہا میں تو اس سے افضل ہوں آدم سے، میں اس کو سجدہ کیوں کروں. تو شیطان تو طاق میں تھا، اور پھر شیطان نے اللہ سے مہلت بھی مانگی تھی اور یہ قسم بھی کھائی تھی کہ اب میں تمام انسانوں کو اور جو بھی میری بات مانیں گے ان کو میں ورغلاؤں گا، ان کو میں بہکاؤں گا، ان کو میں گمراہ کروں گا. تو چنانچہ شیطان نے یہاں بھی اپنا وہ داؤ پیش لگانے کی کوشش کی. اب یہاں پہ کچھ لوگوں نے یہ سوال کیا کہ جی یہ شیطان جنت میں کیسے چلا گیا؟ شیطان تو جنت سے تو نکالا ہوا تھا. تو شیطان، پہلی بات تو یہ ہے کہ شیطان جن تھا، وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، پیچھے گزرا بھی ہے. تو جنات کو اللہ تعالیٰ نے قدرت دی ہے کہ وہ مختلف شکلیں اختیار کر کے مختلف صورتوں میں وہ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ شیطان کو اللہ نے قوت دی ہے وسوسہ ڈالنے کی. تو وہ وسوسہ کسی بھی طرح ڈال سکتا ہے، اس کے لیے اس وہاں موجود ہونا بھی ضروری نہیں ہے. یہ اللہ نے اس کو، تو شیطان نے پھر اس وقت وسوسہ ڈالا. شیطان نے کہا کہ یہ جو درخت ہے، یہ درخت جو ہے نا، یہ کھاؤ گے تو پھر تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے. تو چنانچہ آدم علیہ السلام اس کے بہکاوے میں آ گئے. تو اللہ نے فرمایا کہ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، اور صرف یہ ہے کہ اس نے ایسا نہیں کیا. تو سورہ اعراف میں آتا ہے کہ شیطان نے کیا، وَقَاسَمَهُمَا، ان دونوں کے سامنے قسمیں اٹھائیں اور کہا انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تو تمہارا بہت بڑا خیر خواہ ہوں، میں تو جو بات بتا رہا ہوں وہ بڑے فائدے کی ہے. تو قسمیں اٹھا کر یعنی اس طرح یقین دلایا آدم کو، حوا کو، کہ بس انہوں نے مان لیا اس بات کو کہ واقعی یہ شہید صحیح کہہ رہا ہے. تو شیطان جب بھی انسانوں کے سامنے آتا ہے تو وہ بہت خیر خواہ بن کے آتا ہے، اور بعض اوقات بڑی اچھی اچھی باتیں انسان کے دل میں ڈال رہا ہوتا ہے نا. آدمی یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ بات اس میں بہت بڑا فائدہ ہوگا، تو انسان کو وہ اس طرح آ کے گمراہ کرتا ہے. بہت واقعات ہیں، اس پر کتابیں لکھی، تلبیس ابلیس کے نام سے ایک مستقل کتاب ہے کہ شیطان کس طرح انسان کو گمراہ کرتا ہے، انسان کو بہکاتا کیسے ہے. تو اس طرح انہوں نے اس نے قسمیں اٹھائیں کہ میں تمہارا بہت بڑا خیر خواہ ہوں. تو اس لیے شیطان نے آدم کو، حضرت حوا کو پھسلا دیا. جب انہوں نے اس پھل کو کھا لیا تو اللہ جل شانہ نے تو منع کیا ہوا تھا، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ اہبطوا، اب یہاں سے اترو. لیکن یہ پھل کھانے کے ساتھ ہی کیا ہوا، فَدَلَّاهُ بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا. سورہ اعراف میں فرمایا اللہ نے کہ جب انہوں نے اس پھل کو چکھا تو ساتھ ہی کھانے کے ساتھ ہی حضرت آدم حضرت حوا کے کپڑے اتر گئے، ننگے ہو گئے. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا بِوَرَقِ الْجَنَّةِ، اس وقت پھر وہ جنت کے درختوں کے پتے اپنے اوپر ڈالنے لگے اپنا ستر ڈھانپنے کے لیے، شرم چھپانے کے لیے. یعنی اتنی بڑی بات ہو گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی تھی. تو پھر کیا کیا اللہ نے، شیطان نے فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، پھر اس جنت سے ان کو نکالا. اللہ نے فرمایا کہ اہبطوا بعضکم لبعض، اب جاؤ، اب تم ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ گے. اب یہاں پہ ایک بات سمجھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو یہ لغزش سرزد ہوئی ہے، اس کو ازل کہا ہے. ازل اذلال سے مانا لغزش، شیطان نے ان سے لغزش کرائی. تو یہ ایک مسئلہ یہ سمجھیے کہ انبیاء علیہ السلام سے جو چھوٹی چھوٹی اس طرح کی لغزشیں ہوئی ہیں، یاد رکھیے کہ یہ اس طرح کا گناہ نہیں ہے جیسا کہ عام انسان کرتے ہیں. انبیاء علیہ السلام وہ معصوم ہیں،
وہ گناہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اگر وہ معصوم نہیں ہوں گے تو پھر لوگوں کے لیے وہ آئیڈیل شخصیت نہیں بن سکتے، لوگوں نے ان کے اوپر اعتماد کرنا ہے۔ تو اللہ جل شانہ انبیاء علیہ السلام کو گناہوں سے پاک اور صاف رکھتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں مسئلہ عصمت انبیاء، کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، یہ عقیدہ ہے۔ نہیں رکھیں گے تو پھر تو انبیاء علیہ السلام کی زندگی بھی اگر عام لوگوں کی طرح ہو تو پھر وہ تو اس امت کے لیے، اس قوم کے لیے آئیڈیل شخصیت بن نہیں سکتے، کیونکہ ان کو بعد کی لوگوں نے، امت نے، ان سب لوگوں نے ان کو فالو کرنا ہوتا ہے، تو پھر وہ کیسے فالو کریں گے؟ تو اس لیے اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوئی ہیں، آدم علیہ السلام جو کہ پیغمبر تھے، اور جتنا آدمی بڑا ہوتا ہے، بڑے منصب پر ہوتا ہے، اس کی معمولی سی غلطی بھی وہ بڑی شمار ہوتی ہے۔ جیسا کہ ایک عام آدمی کوئی کام کر رہا ہو، کوئی بات کر رہا ہو، اس نے اگر لفظ غلط بول دیا ہو، غلط لہجہ بنایا ہو، تو اتنی بڑی بات نہیں ہوگی کہ ایک مزدور ایک بات کہے، لیکن اگر پرائم منسٹر اس سیٹ پر بیٹھا ہوا شخص وہ اس طرح کے الفاظ بولے گا، وہ اس طرح کا لہجہ بنائے گا، تو اس کی بات کو بڑا سمجھا جائے گا، اس لیے کہ اس کا عہدہ، اس کا منصب وہ اتنا بڑا ہے۔ تو چونکہ انبیاء کا مرتبہ بھی بڑا ہے، اس کو کہتے ہیں حسنات الابرار سیئات المقربین، تو انبیاء کا مرتبہ بڑا ہے، اس لیے ان کے حساب سے یہ معمولی سی لغزش بھی ایک وہ بڑی شمار ہوتی ہے، ورنہ انبیاء علیہ السلام گناہ سے محفوظ ہیں۔ اب یہ تو اس لیے یہ جو غلطی ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں اجتہادی غلطی، اجتہادی غلطی۔ اب آدم علیہ السلام کو جب یہ فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ ایک متعین درخت ہے، حالانکہ اللہ جل شانہ نے فرمایا تھا کہ یہ اس جنس کا، اس طرح کے جو درخت ہیں اس جنت میں جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں، تم نے ان کے قریب نہیں جانا۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید اس ایک متعین درخت کے بارے میں فرمایا ہے، اور وہ انہوں نے کسی بھی اس طرح کے جنس کے درخت کو کھا لیا، اس سے پھل کو کھا لیا، جس کی وجہ سے یہ ہوا۔ اور بعض اوقات بعض مفسرین نے اس کی یہ توجیہ کی ہے کہ جس طرح جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو چھوٹے بچے کو بہت ساری ایسی چیزوں سے منع کیا جاتا ہے کہ جو بڑوں کے لیے جائز ہوتی ہیں، بڑوں کے لیے مباح ہوتی ہیں، یا بڑے استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم سب موبائل استعمال کرتے ہیں، لیکن چھوٹے بچوں کو ہم منع کرتے ہیں کہ بچے آپ نے موبائل استعمال نہیں کرنا، کیونکہ اس کی عمر کے ساتھ۔ تو آدم علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ یہ جو مجھے حکم دیا گیا ہے یہ میری بچپن سے متعلق ہے، جب میں پیدا ہوا تھا تو اس وقت مجھے جیسے چھوٹے بچوں کو منع کرتے ہیں تو منع کیا گیا تھا، اب تمہیں بڑا ہو گئے شاید اب میرے لیے حکم نہیں ہے۔ اس لیے آدم علیہ السلام نے تو اس لیے اس عقیدے کو رکھنا یہ بہت ضروری ہے کہ انبیاء علیہ السلام وہ غلطی سے کیا ہے، معصوم ہیں، پاک ہیں، وہ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک اجتہادی غلطی تھی اور جس کی وجہ سے یہ ہوا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ جنت سے اترو، تو پھر جنت سے آدم علیہ السلام کو، ہوا کو نکال دیا، اور اب ان کی ساری اولاد آدم علیہ السلام کی وہ دنیا میں ہے، لیکن پہلا ٹھکانہ بھی جنت، درمیان کا یہ عرصہ اب زمین پر ہے۔ پھر فرمایا کہ زمین میں تمہارے لیے جو ٹھکانہ ہے وہ متاعن، اور تم نے جو جہاں پہ نفع اٹھانا ہے، الی حین، ایک وقت تک ہے، ایک میعاد تک ہے، قیامت تک ہے، اس کے بعد تم پھر زمین پہ نہیں رہو گے۔ تمہارا اصل ٹھکانہ کون سا ہے؟ وہ جنت ہے، وہ جنت، تم نے واپس پھر جنت میں جانا ہے۔ ہاں اصل ٹھکانہ تو تمہارا جنت ہے، لیکن اگر تم نے گناہ کیے تو پھر جنت میں نہیں جا سکتے۔ جیسا کہ آدم علیہ السلام سے ہوا سے ایک غلطی سرزد ہوئی، لغزش ہوئی، تو اس کے سے جنت سے نکال دیے گئے۔ اب تم دنیا میں آئے ہو، اگر غلطیاں اس طرح کی کرو گے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے، تو پھر جنت میں اپنے اصلی مقام میں واپس نہیں جا سکتے، پھر تمہیں دوسری جگہ بھیجا جائے گا۔ اور پھر یہ بتا دیا کہ ایک دوسرے کے اندر، ہاں جب دنیا میں جاؤ گے تو کیونکہ دنیا تو جنت نہیں ہے، تو دنیا میں بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ گے، تمہارے اندر نفرتیں بھی ہوں گی، لڑائیاں بھی ہوں گی، پھر جھگڑے بھی ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے یہ سب چیزیں جنت میں نہیں ہیں، یہ تو دنیا ہے، دنیا میں تو ہوں گی۔ اس لیے بعض اوقات انسان کے اوپر جب حالات آتے ہیں، انسان پریشان ہوتا ہے، تو وہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے پہلے سے بتا دیا۔ ہاں بچنا چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے، لیکن اس طرح تصور کر لینا کہ میں دنیا میں جنت کی طرح ہم رہے، نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اس کو جنت نہیں بنایا، یہاں پریشانیاں، یہاں جھگڑے، یہاں فتنے،
بہت ساری آزمائشیں انسان کے اوپر آئیں گی۔ اللہ جل شانہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔